بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری ہرگز نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھایا کریں، معدہ سکڑ جاتا ہے۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوری چھوٹی الائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کے کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کا درد نہیں ہوتا۔ پالک میں ثابت لیموں ڈال کر کھا لیا جائے یا گاجر اور لیموں کو پکا کے کھا لیا جائے تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوگا۔ جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوگا۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے۔ جو زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل کا مالک ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کامچور ہوگا۔ جو نظریں جھکا کر چلتا ہے وہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان ہرگز مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے ہاتھوں سے صدقہ دیں۔ 6 باتیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 2، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت بنائیں۔ دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں۔ دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی یاد میں سجدہ کریں۔ پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیا کریں۔ کشمش بلغم کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کریں کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کے کوئی دوا نہیں۔ مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہاری اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے وہ دنیا کی بہترین عورت کہلاتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہو وہ مغرور ہوتی ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہے۔
جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ ہمیشہ تیز رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جس کا غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ صابر وہ ہے جو غریبی میں صبر کرے۔ لالچ صبر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مرغیوں کا انڈوں پر بیٹھنا رزق میں کشادگی کا باعث ہے۔ روٹی کے بعد فوراً پیاس کا نہ لگنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ پورا ننگا ہو کر کپڑے بدلنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ گھر میں حشرات کا زیادہ ہو جانا گھر میں آفتیں آنے کی علامت ہے۔ کانوں کو مروڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں تو گھر میں مور کے پروں کو لٹکا دیں۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ گھر میں دودھ کا پھٹ جانا رزق کے بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں ایک ساتھ کوے آ جائیں تو گھر میں غم آنے کی نشانی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کا بہترین علاج ہے۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہوتی ہے۔ زبان دل کی حقیقی آنکھیں ہوتی ہیں۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے ہے۔ بہترین فضیلت زبان کی حفاظت ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ زیادہ کھانا ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ فضول خرچ کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ادائیگی کر دینے سے کام ٹھیک ہوتا ہے۔ جو دولت آپ کے پاس وہی اعلیٰ دین کا چراغ ہے۔ اچھے کام کیا کریں کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ خوش نصیب اگر بے وقوف بھی ہو تو عاقل ہے۔ زیادہ دولت شعور کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دولت مند نہیں جان سکتا کہ اس کا دوست کون ہے۔ دولت انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کی دولت اس کی خوبیاں ہیں۔ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ دولت مند ہے وہی محتاج ہے۔ بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو باعزت کیا ہے وہ اپنی دولت کو ذلیل کر کے کیا۔ اگر کام دولت سے نکل سکے تو جان کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالو۔ اندھا ہے وہ جو دولت سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ انسانی غم کچھ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کو ہنسی ایجاد کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے مال پہ مغرور مت ہو، کیا خبر اس رات تیری جان طلب کر لی جائے۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے، انار کا جوس، مچھلی، زیتون کا تیل، بیر۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بنتے ہیں۔
کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کریں۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش، جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں جلن کی شکایت ہو ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام ملا کر پی لیں۔ کچھ عرصے میں بال سفید ہونا شروع نہیں ہوں گے۔ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، اسے سر اور بدن پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں کھانے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ متوازن غذا کھانا ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی شوقین ہوتی ہے: عیش و عشرت، تعریف، محبت اور دنیا کی سیر۔ دنیا کا طالب بالآخر رسوا ہوتا ہے۔ دنیا کی جستجو ہر ایک برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تیرا دل مردہ بنے۔ زندگی ایک ایسی تار ہے جس کو شک کی دیمک کھا کر ختم کرتی ہے۔ جو بد فطرت ہوتے ہیں شک ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ انسان کی کھال بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ بچہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کرے تو سمجھ جاؤ بچے کو شدید قسم کی بھوک لگی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے تو سمجھ جاؤ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بچہ ہاتھوں کو گھمانا شروع کرے تو سمجھ جاؤ وہ انجان لوگوں میں گھرا ہوا ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جاؤ وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ اپنے دائیں کان کو پکڑ کر رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ بچے کو پانی کی شدت پیاس لگ رہی ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالنے لگے تو سمجھو ایسا بچہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ اپنی زبان کو باہر نکال کر ناک کو لگائے ایسا بچہ بڑا ہو کر شدید غصے والی طبیعت کا ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں دیر سے کھولتا ہے وہ بڑا ہو کر وفادار اور پر اخلاص ہوتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی سر پر گھنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جو بچہ گرتا زیادہ ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے بہادر اور نڈر بنتا ہے۔ بچہ اپنی دائیں آنکھ بند کر کے رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کو قبض کی شدید شکایت ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوس رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کا موڈ اچھا ہے۔ جو بچہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوسے تو ایسا بچہ بڑا ہو کر ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر خاموش اور شرمیلا بنتا ہے۔
جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا ہے۔